کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر صبح بھی درود پاک بھیجیں گے، شام میں بھی درود پاک انشاءاللہ پڑھتے رہا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر بندہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھا کہا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں اس کی برائیاں ظاہر نہ ہو۔ یقیناً ہر بندے کی خواہش بھی ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کم سے کم اسے برا نہ کہا جائے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارا ہے، کیا اپنے باطن کو بھی اتنا سنوارا ہے؟ جس طرح ہم لوگوں کے لیے کوئی خاص عمل کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، بہت سے عیوب سے، بہت سے عیبوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیا اتنی ہی توجہ ہم نے کبھی یہ اس طرف دی کہ ہم اپنے باطن کو بھی سنوار لیں؟ ہم باطن کے جو عیوب ہیں، اندر جو دل کی بیماری ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو کبھی بچا لیں۔ دیکھیں، وہ انسان کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، جسے دوغلا پن کہا جاتا ہے، یہ بندے کو منافقت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ بندہ چہرے سے تو مسکراہٹ بکھیر رہا ہے، لیکن دل میں حسد پالے ہوئے ہیں، دل میں نفرتیں پالی ہوئی ہیں، دل میں قدورتیں پالی ہوئی ہیں، اور اپنے ہی مسلمان بھائی سے بغض و عناد اپنے سینے میں پال کے رکھا ہوا ہے۔ سامنے تو تعریف کرتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں جانتا۔ یہ انداز کیسا عجیب سا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا انداز کچھ اور، لیکن لوگوں کی غیر موجودگی میں انداز کچھ اور۔ کسی کے سامنے تو ہم بڑے اچھے انداز میں مل رہے ہیں، لیکن اسی کی پیٹھ پیچھے یا دل کی کیفیات ہمارے کچھ اور ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں جہاں عبادت کا حکم دیا ہے کہ ہم خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کریں، وہیں پر ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم ہے اپنے دل کی اصلاح کرنا۔ اپنے ظاہر کو جیسے سنوارا ہے، ویسے ہی اپنے باطن کو سنوارنے کا بھی ہمیں حکم خدا بندی ہے، یا یوں کہے کہ شریعت مطہرہ کا ہمیں حکم ہے، اور شریعت مطہرہ کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا ظاہر اچھا باطن برا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ کس انداز میں ظاہر اچھا ہوتا ہے، کس انداز میں باطن برا رہتا ہے، اور کیا یہ عمل منافقت ہے، کیا یہ عمل دوغلا پن ہے، کیا اس عمل کو معاشرے میں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور جہاں ہم یہ آج کا پروگرام دیکھیں، سیکھیں، وہیں پر یہ نیت بھی ہم نے کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جیسے ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، ہمارا باطن بھی اچھا ہو۔ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اچھا دکھیں، اسی طرح ہماری اس سے بڑھ کر کوشش ہونی چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں ہم اچھے ہو جائیں، رب کے محبوب بن جائیں۔ انشاءاللہ
ٹاپک رہے گا ظاہر اچھا باطن برا۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب آج ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ وقار بھائی نعت خواں ہوں گے ہمارے ساتھ، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ راشد نور بھائی اور خالد امیر مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے راشد بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں وقار بھائی؟ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ دوسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ تیسری بات، انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدترین صورت رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا ہے، رشتے ختم کرنا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ارشاد فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ نیز رشتہ داری توڑنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔
ایک اور روایت میں اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے گی اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے وہ بغاوت اور قطع رحمی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی آج بھی انشاءاللہ ہم ویڈیوز کو شامل کریں گے۔ سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ سوال اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جواب اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک کی طرف آئیں گے، ظاہر اچھا باطن برا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، 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 میں لب کے لے آیا، لب کے لے آیا کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آیا کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آیا
سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا آقا میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا کہ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں ارے ڈھونڈتے ہیں مہر و مہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و مہ پتا ملتا نہیں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمچ دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمچ دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہیں مدبریاں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانا کے جان جہانا کا سچ آخت رب دی مشانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑیاں ابرو کوس مثال دو ابرو کوس مثال دسن جتنوں تم داتے تیر چھٹن لب سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس
صورت نو میں جانا کا جانا کے جان جہانا کا سچ آخت رب دی مشانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اے مشتاق اکھیاں کتھے چالڑیاں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں اس صورت نو میں جانا جانا کے جان جہانا کھا سچ کھوتے رب دی مشانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیئے محترم میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا رب ہے جس نے تجھ کو تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں شافع خطایا تمہیں دافع بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تمہاری پاک مریم ونفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے ارے سبھی میں نے چھان ڈالے آقا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں
سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا تے چہرہ تیرا نور بنڈے او ساری کائنات رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات چہرہ تیرا نور بنڈے او ساری کائنات رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات شیدائے زمانہ شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا تے مکے رہن والیا مدینے آن والیا مکے رہن والیا مدینے آن والیا اٹھ کھان والیاں نو سینے لان والیاں یا رسول اللہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں مکے رہن والے جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا اس کو بھی سینے سے لگایا میرے مدنی آقا نے مکے رہن والیا مدینے آن والیا سینے لان والیا تیرے بنا ڈگیاں نو سونیا تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالتا تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالتا تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالتا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے غلام دا جواب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے غلام دا جواب نہیں حورانو تو روپ ونڈے
لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان او ساریاں تو بڑا نعت خوان قرآن اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ساریاں تو بڑا نعت خوان تے قرآن تے سورتاں سپارے سورتاں سپارے سورتاں سپارے رنگ سونے تے جمال دا سورتاں سپارے رنگ سونے تے جمال دا آقا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ ہمیں وہ کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھائے، دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں محبت ہے نا، محبت اپنے تقاضے رکھتی ہے، اپنے تقاضے رکھتی ہے، اور جب محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو پھر اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جائے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کو پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں۔ قرآن پاک حضور کی شانوں کو بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے اوصاف کو پڑھیں، اور انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہا تو ہمارے دل میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ محبت کا ایک تقاضا کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تو ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کا درس دیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کو جو منافقت کرتے ہیں ان کی نشانیاں بیان کر کے مسلمانوں کو ان عیوب سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، دوغلا پن سے بچنے کا ہمیں شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے، دو منہ والا ذکر کر کے منع کیا گیا کہ ایسے افراد میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔
کہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے۔ دین اسلام اسی چیز کا ہمیں درس دیتا ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ظاہر اچھا باطن برا یہ رہے گا۔ میں اس سے پہلے کہ راشد بھائی کی طرف بڑھوں اور سوال آپ کی طرف بڑھاؤں، راشد بھائی ظاہر اچھا باطن برا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں دوغلا پن بھی آ جاتا ہے، اس میں منافقت بھی آ جاتی ہے۔ دین اسلام اس کو کس انداز سے بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ انسان جیسا باطن میں ہے تو اس کا ظاہر بھی اس طرح کا ہونا چاہیے، یعنی ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، بلکہ باطن کو ظاہر سے اچھا اور ستھرا ہونا چاہیے۔ باطن سے مراد کیا ہے؟ باطن سے مراد یہ نہیں کہ کپڑوں کے اندر کا جو جسم ہے، باطن سے مراد ہے دل کی جو کیفیات ہیں، دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، دل کی بدلتی ہوئی جو حالتیں ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، تہمتیں دل کی اماجگاہ نہ بنی ہوئی ہوں، اسی طرح دل کے اندر غلط چیزیں نہ ہوں، کیونکہ جو چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ گندی چیزیں، غلط باتیں انسان کی زبان پر آتی ہیں، جی تو اس سے بھی یقیناً اور انسان کا اپنا ہی پردہ فاش ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ انسان تکلفاً کیا کرتا ہے کہ جو اس کے باطن میں ہے تو وہ باطن کی چیزوں کو چھپا کر اپنے ظاہر میں کچھ اور بیان کرتا ہے، جس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں منافقت، یعنی اندر کچھ ہے ظاہر کچھ ہے، یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت لوگوں کے ہاں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی بھی شخص جو ہے، جو عقل رکھتا ہے، سمجھدار ہے، سلیم الفطرت بندہ ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اس سے دوغلا پالیسی سے بات کی جائے، کہ اندر کچھ ہو ظاہر بندہ کچھ کرے۔ اچھا، اسی طرح اگر قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی، ایسے لوگوں کے عیوب کو بیان کیا گیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا بیان کیا گیا، اور خاص طور پر قیامت میں یہ کس طرح عذاب کا شکار ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ جی اب دیکھیے شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا جی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، قیامت پر ایمان لانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسے افراد تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان لانا یا تو ظاہری طور پر تھا، یا پھر یہ کہ ان کا ایمان لانا جی صرف اللہ اور قیامت پر تو تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اس کے کیا ہوا کہ یہ بظاہر لوگوں کے سامنے یا خود اپنے دل میں یہ سمجھتے کہ شاید ہم تو مسلمان ہیں، شاید ہم تو جنت والے ہیں، شاید ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس انداز سے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں گے، تو یہ دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمائے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ جو منافقت ہے کہ دل کے اندر معاذ اللہ کفر ہے، زبان پر اسلام کا اظہار ہے، تو یہ جو ہے یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافقت جو ہوتی ہے نا، ان کے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، باطن آپ یوں کہیے باطن برا ہے، ظاہر بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے، جی تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اب یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے جس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی کہ دل کے اندر کفر ہے معاذ اللہ اور زبان سے اسلام کا اظہار ہے، صحیح، ایسا بندہ تو غیر مسلم ہے، کافر ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگوں کے ہاں اگرچہ مسلمان مشہور ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں یہ مجرم ہے اور کافر ہے۔ صحیح، اچھا، دوسرا وہ کہ دل کے اندر اسلام ہے، مسلمان ہے، عقائد اس کے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن
اس کا عمل اس کے برخلاف ہے. جیسے کوئی بندہ نماز کو فرض سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ روزے بھی فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی ٹھیک ہے، اسی طرح جو اسلام کے جو احکامات ہیں سب کو سمجھتا ہاں بالکل سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن عمل اس کا اس کے برخلاف ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ سمجھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ دھوکہ دینا یہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے. وہ پتا ہے کہ گناہ کرنا غلط ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا غلط ہے، پھر بھی غلط کر رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں منافقت عملی. یہ عملی طور پر اس کا نفاق ہے. اور پہلی صورت وہ ہے عقیدے کی خرابی کے اندر، تو وہ ہے منافق اعتقادی، وہ اعتقاد کے اندر خرابی ہے. قرآن کریم میں دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا. ایسے لوگ جن کے عقیدے میں خرابی ہے لیکن ظاہر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو جناب بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، ان لوگوں کی سزا قرآن میں یہ بیان کی گئی، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا. حدیث میں، قرآن پاک کی آیات میں، بزرگان دین کے فرامین میں، صحابہ کے فرامین میں اگر پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب اور سخت سے سخت ترین جو کافر ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں پر ظاہر یہ کرتا کہ میں مسلمان ہوں لیکن باطنی طور پر یہ کافر ہوتا ہے. غیر مسلم جو ہے وہ تو بالکل علل اعلان ہے، اسی طرح مسلمان ہے وہ ظاہر ہے یہ چھپا ہوا کافر. یہ اس لیے بھی زیادہ چھپا ہوا اور خطرناک ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اندرون خانہ اس کے اندر غلط چیزیں ہوتی ہیں. تو انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں یہ ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر منافق عملی کا جس طرح کہا گیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگ اگر یہ دیکھتے ہیں، بلکہ مسلمان جو ہیں وہ سب اپنے عمل پر غور کریں کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ہم شریعت کو ماننے والے ہیں، تو اب ہمارے عمل میں جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہم دور کریں. جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، گناہ ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ جو ہمارے باطن میں ہے تو ہمارا ظاہر بھی اس کے مطابق ہو جائے. ایک فرمان آخر میں آپ کو سناؤں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کو وہ بندہ سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے جس کا باطن برا ہو لیکن ظاہر اچھا کر کے وہ تو اللہ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ آدمی ہے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو اچھا اور ستھرا بنائے. ظاہر باطن ہمارا ایک جب ہی ہوگا کہ جس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہم دل میں اللہ کا خوف پائیں گے، آخرت ہمارے پیش نظر ہوگی، رب کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے. جب یہ ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ذہن میں ہم بٹھا لیں گے کہ اللہ کے حضور ہم نے ایک دن حاضر ہونا ہے، وہاں پر کیا جواب دیں گے، وہاں پر کیا کریں گے کل قیامت کے دن. آج تو لوگوں کو دھوکہ بھی دے دیا، دوغلا پن بھی اختیار کر لیا، دل میں کچھ رکھ لیا اور ظاہر کچھ کر دیا. یہ ساری صورتیں اپنی جگہ پر شاید کوئی نہ پکڑ سکے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، وہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جاننے والا ہے. یہ وسوسے جو دل میں آتے ہیں یہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں. رب ایسا کریم ہے کہ وہ پہلے باخبر ہے، دل کی ایک ایک کیفیت پر رب باخبر ہے. تو جس رب کو ہمارے ایک ایک عمل کا پتہ ہے تو یہ اس دوغلے پن کا نہیں پتہ ہوگا. اس میں شاید اپنا مفاد ہوگا، شاید بہت کچھ ہوگا دنیا میں مفاد پانے کے لیے. جو اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں منافق عملی کی، جس کے عمل میں خرابی ہے، جو لوگوں کے سامنے کچھ اور دکھتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہے، دونوں کی ہی مذمت ہے، دونوں ہی کی مذمت بیان کی گئی ہے. لیکن جو اعتقاد والا ہے اس کا، جیسے ہمارے راشد بھائی نے بیان بھی فرمایا کہ وہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، نچلے درجے میں ہوگا. لیکن منافق عملی جو ہے، جس کے عمل میں خرابی ہے، وہ بھی تو غور کرے نا کیوں ہے ایسا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، کیا اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اپنے پیش نظر رکھا جائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھا جائے. کیا کہیں گے ایاز بھائی اس حوالے سے، ظاہر اچھا باطن برا، یعنی منافقت کو اگر ہم لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، میں چاہوں گا کہ حضور کی احادیث کو بیان کیا جائے کچھ. جی سید صاحب،
حدیث مبارکہ بھی سنتے ہیں. آپ جو ابھی بات ارشاد فرما رہے تھے بڑی پیاری بات تھی. قرآن کریم کی آیت اس طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کریم جو ہے وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جاننے والا ہے. دیکھا جائے تو یہ آیت جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اور دلوں کے حال پر اس پر جو ہے وہ آشکار ہے، وہ ان سے باخبر ہے. تو اب دل کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، دل جو ہے وہ برے خیالات سے کیسا پاک ہونا چاہیے. دل میں جو ہے وہ جس کو آپ کہیے کہ کچھ اور یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل و زبان دونوں کی یکسانیت جو ہے وہ یہ پسند ہے اور یہ شریعت کو مطلوب ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت دلوں پر ہے تو اب دلوں کو پاک اور صاف رکھنا کتنا ضروری ہے. یہ جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جو ہے وہ اپنے دلوں کو صاف کرے، ان کو پاک کرے، ظاہر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے باطن کو صاف کرنے کا، اس کو پاک کرنے کا اہتمام کرے. اور یاد رکھیے کہ سید صاحب جب دل پاکیزہ ہوتا ہے نا تو اس کا امپیکٹ ظاہر پر بھی پڑتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ دلی طور پر اگر آپ جس کو آپ کہیے کہ دل آپ کا صاف ہے، مسلمانوں کی کجی اس کے اندر نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کو ضرر نہیں پہنچانا، ان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا، تو پھر اس کا عمل آپ کے ظاہر سے بھی جو ہے وہ چھلکے گا. آپ کا ظاہر بھی اس بات کو جو ہے وہ ظاہر سے بھی اس چیز کا اظہار ہو رہا ہوگا کہ آپ مسلمانوں کی جو ہے وہ خیر خواہی والے اعمال کر رہے ہوں گے. اور اگر دل میں خرابی ہے، دل میں چور ہے، تو پھر جو ہے وہ موقع ڈھونڈ رہا ہوگا، پھر وہ ایسی چیزیں تلاش کر رہا ہوگا کہ جس سے مسلمانوں کی جو ہے وہ کے درمیان کسی طرح وہ چغلی کی جائے، کسی طرح ان کے درمیان محبتوں کا خاتمہ کیا جائے، کسی طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے. کیوں؟ اس کی روش کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. دل کا اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے عمل سے بھی اسی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی ایسے شخص کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ بہتر اور بدترین ہونے کا جو سرٹیفکیٹ یہ کون عطا کرے گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بدترین شخص ہے وہ کہ جو دو منہ یعنی دو رخ والا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ایک ہو، لوگوں کے سامنے کچھ ہو اور ان کے پیٹھ پیچھے کچھ اور ہو. ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین شخص قرار دیا. اور یہاں پر جو ہے وہ اس کی شرح کرتے ہوئے حدیث پاک کے محدثین ارشاد فرماتے ہیں یعنی کہ جو ایک جماعت کے پاس جائے تو ان کے سامنے کوئی بات کرے، دوسروں کے پاس جائے تو پھر کوئی بات کرے، تو اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان کیا کرے؟ عداوت ڈلوانا مقصود ہو، دشمنی پیدا کرنا مقصود ہو. تو پھر ایسے شخص کی برائی کو اور مذمت کو بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص لوگوں میں بدترین شخص ہے کہ جو جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، جو دو رخ والا ہے، دو منہ والا ہے، کہ لوگوں کے سامنے کچھ ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی کو منافق بھی کہتے ہیں کہ جس کا باطن کچھ ہے اور ظاہر کچھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ چار لوگ ایسے ہیں کہ چار چیزیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہیں. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی دے. ایک روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ دیے امانت دی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اب ان دونوں حدیثوں کو ملا کر دیکھیں شاہ صاحب، تو محدثین جو ہے وہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس میں تین خرابیاں پائی جا رہی ہیں، قول کی بھی، فعل کی بھی، نیت کی بھی. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ قول تو یہ کہ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بول رہا ہے، بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ قول کی خرابی ہے. اسی طرح اگر گالی بات کر رہا ہے یعنی وعدہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ قول کی خرابی پائی جا رہی ہے. اب جو ہے وہ دوسری بات کیا ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. فرمایا اس میں دو خرابیاں پائی جا رہی ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ یہ فعل ہے وعدہ خلافی کرنا، اور وعدہ خلافی اس صورت میں پائی جاتی ہے جب بندہ وعدہ کرتے وقت ہی نیت کر لے کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا. تو فرمایا اب فعل کے ساتھ ساتھ نیت کی بھی کیا پائے گی، اس میں خرابی پائی گئی. یعنی منافق شخص جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے قول میں بھی خرابی پائی جا رہی ہے، فعل میں بھی خرابی پائی جا رہی ہے، اس کی نیت میں بھی خرابی پائی جا رہی ہے. یعنی کیسی جو ہے وہ مذمت والا عمل ہے کہ جو شخص ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے، اس کا قول بھی برا ہے، اس کا فعل بھی برا ہے، اس کی نیت میں بھی جو ہے وہ کھوٹ ہے. تو ایسے شخص کو حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ خالص منافق جو ہے وہ قرار دیا اللہ گیا. اکبر. تو آپ دیکھیں نا ناظرین کہ ہم غور تو کریں اس بات کے اوپر کہ قول بھی ہمارا وہ غلط ہو، فعل بھی ہمارا غلط ہو، نیت بھی ہماری غلط ہو، مطلب کہیں تو اچھائی ہو، کہیں تو اچھائی کا پہلو پایا جائے. تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا برا عمل ہے کہ باطن میں کچھ ظاہر میں کچھ، اور یہ کتنی خرابیوں کی طرف لے جانے والا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ نیت کی بھی خرابی پائی جا رہی ہے، فعل کی بھی خرابی اس کے اندر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور اس کے سبب پھر قول کی بھی خرابی پائی جاتی ہے. جب اس کا بات کھلتی ہے سب کے سامنے پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں میرا مقصد تو یہ تھا، میرا مقصد تو یہ تھا. اب اس کو غلط ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ گناہوں کا انبار لگتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس برے فعل سے بچانے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر ایسے شخص کو بدترین فرمایا اور منافق کی نشانیاں قرار دی، اللہ ہمیں اس برے عمل سے بچنے کی توفیق دے، اس نفاق سے اللہ ہم سب کو بچائے. اور کیوں نہ ہم بدترین لوگوں کی فہرست میں، ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں، اور کوئی بھی ایسے شخص نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا کہ یار میں بدترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں. تو اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے تو آئیے اس عادت کو ختم کریں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اچھے لوگوں کے اوصاف اور عادتیں بیان کیے ہیں ان کو ہم یہ بری صفات اگر ہم نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو اللہ کرے گا ہم اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. ہمیں پتہ چل رہا ہے نا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ غلط ہے، جھوٹ بول رہے پتہ ہے کہ غلط ہے، دھوکہ دے رہے پتہ ہے کہ غلط ہے، اچھا غیبت کر رہے ہیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. جو چیزیں آپ کو پتہ ہے نا. اچھا کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ اچھائی برائی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک بات ہے، دل دستک ایک مرتبہ دیکھتا ہے، دل کھٹکتا ہے ایک مرتبہ کہ یہ غلط ہے. تو اس معاملے سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر وہاں پر آ کر آپ اگر شرعی رہنمائی لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کی علماء کرام، مفتیان کرام انشاءاللہ شرعی رہنمائی بھی کر دیں گے. لیکن جو اچھائی ہے اسے اپنانے کا ذہن بنا لیں، اور جو برائی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا ذہن بنا لیں اور بچنے کی پوری کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ نے چاہا اچھے لوگوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا. جو آپ نے بات کی نا ایاز بھائی کہ دل اگر پاکیزہ ہو، دل صاف ہو، دل ستھرا ہو تو اس کا اثر انسان کے پورے جسم پر بھی ہوتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ پورے جسم پر ہوتا ہے، ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے بندے کو کیسے کیسے نوازتا ہے. مجھے یہاں پر آپ کی بات سے ہی نا ایک روایت یاد آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں ایک شخص کا ذکر فرمایا جو ابھی آئیں گے نا وہ جنتی ہوں گے. اچھا دیکھا کہ ایک شخص آئے ہیں تو اچھا دوسرا دن آیا تو بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو آئیں گے وہ جنتی ہوں گے، یوں ذکر فرمایا، ان کے جنتی ہونے کا ذکر فرمایا. دوسرے دن بھی وہی آئے، تیسرے دن بھی وہی آئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور ان کے پاس گیا کہ یہ دیکھوں تو صحیح نا کون سا ایسا عمل کرتے ہیں. وہ 3 دن کے لیے ان کے پاس چلے گئے، یوں کہیں کہ مہمان بن کر ان کی بارگاہ میں چلے گئے کہ دیکھوں عمل کیا کرتے ہیں. آپ جج کرتے رہے کہ وہ عمل اپنایا جائے. یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کے وعدے ہیں، بہترین عمل ہے ان کے. لیکن پھر بھی وہ عمل کہ جس سے رب کی رضا مل جائے، جس سے جنت مل جائے، جنت کے وعدے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم بھی ایسے اعمال بجا لائیں کہ جس سے ہم جنت کے حقدار ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن وہاں پر رہا، جب تیسرا دن ہوا رخصت ہونے سے پہلے ہی نا پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، کیا ایسا آپ کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے 3 دن لگاتار نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا. اب وہ عرض کرتے ہیں کہ میں رات کو جس وقت سوتا ہوں
تو سوتے وقت کبھی کسی مسلمان کے خلاف دل میں کھوٹ، دھوکہ، کینہ، حسد یہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی کی بھلائی پر حسد کرتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ جس نے تمہیں اتنے عظیم مرتبے پر فائز کر دیا ہے، یہ وہ مبارک عمل ہے۔ دل صاف ہے، دل ستھرا ہے۔ جب دل ستھرا ہو تو جنت کی بشارت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمارے پاس کچھ ریڈی ہیں، آئیے ویڈیو پیکیج دیکھتے ہیں۔ محمد مدثر خواجہ اعلیٰ سندھ سے آپ کے سوال کا جواب ہے اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ریاض ہے۔ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا نام دعا فاطمہ ہے۔ ہمارے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا نام طیب حسن ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن بچوں نے کچھ رسول اللہ پڑھا ہے ان سے گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لام کے اوپر پیش ہے، اس انداز میں پڑھیں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ جی راشد بھائی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کلمہ شریف جیسے آپ پڑھ رہے تھے تو وقار بھی اگر تھوڑا طرف میں چند بار دہرائیں گے تو مجھے امید کرتا ہوں کہ بچے جیسے گھر میں ہوتے ہیں نا تو یہ سن کر اس طرح کلمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بعض بڑے لوگوں کو بھی درست تلفظ کے ساتھ کلمہ پڑھنے میں وہ پریشانی ہوتی ہوگی، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں نہیں وہ لا الہ الا اللہ چند بار آپ ہی سنا دیں، تکرار ہو آپ ہی جائے سنا دیں، آپ نے اچھا لگے گا۔ ماشاءاللہ نعت خواں ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے، کلمہ شریف ہے۔ جی اچھا لگ رہا تھا، آپ پڑھ دیں ماشاءاللہ۔ چلیں وقار بھی پڑھ دینا جی، دل جوئی فرمائیں آپ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہمارا مدنی چینل کے ناظرین ظاہر اچھا باطن برا یہ چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا خالد بھائی یہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ منافقت کی طرف جاتے ہیں؟ اچھا جو ان معاذ اللہ اس بری صفت میں مبتلا ہو جائیں تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب جو نعمت ہو نا بندہ اس کی قدر کرے، اس کا احساس کرے جی تاکہ وہ اپنی اصل شکل و صورت میں بندے کے پاس رہے، وہ نعمت ہی رہے۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز نعمت ہوتی ہے اور اس کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر اس میں کھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا ہے اور اسلام وہ پاکیزہ دین ہے جو بندے کے عقائد کو بھی خالص کرتا ہے اور اس کے اعمال کو بھی سنوارتا ہے۔ اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے رسول کی ذات کے حوالے سے، قیامت کے دن کے حوالے سے، یہ بنیادی 3 عقائد بندہ مومن کے لیے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر ان کی الگ الگ اپنی جگہ تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن جب انسان ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتا، سیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، کچھ پڑھتا نہیں ہے، اور پھر حالات آج کل ایسے ہیں، جی کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اب تو یوں سمجھیں کہ ایک ٹچ پر آپ کسی بھی دین کی، کسی بھی مذہب کی، کسی بھی تہذیب کی بات کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یا وہ آپ کی رسائی تک آ جاتی ہے۔ جی بندہ اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے، کون اس کے سامنے سے موبائل اسکرین پر گزر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جی یہ جو بندہ ہے یہ دین اسلام بیان کر رہا ہے
یہ اسلام سے قریب ہمیں کر رہا ہے یا یہ خود اسلام کی تعلیمات سے نا آشنا ہے جی اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے جی اسلام کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے کہ ایک اچھے بھلے مسلمان کے دل میں شک کا بیج آ جائے. انسان کو سب سے پہلے تو اپنی جہالت کو دور کرنا ہے تاکہ وہ کسی کے اس طرح کے انداز کو جان سکے کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. انسان کے پاس، مسلمان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہی تو ہے. ہم اپنی دولت کی تو اتنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر 4 پیسے زیادہ جیب میں لے کر گھوم رہے ہوں، موبائل ذرا قیمتی ہو تو انسان زیادہ ہوشیاری سے انہی راستوں پر جو اس کے روز کے راستے ہیں، لیکن ہوشیار ہو جاتا ہے کہ موبائل مہنگا ہے، گاڑی مہنگی ہے، اس لیے بھی ہوشیار ہو جاتا ہے کہ جناب والا کوئی چھین نہ لے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ان دنیا کی چیزوں کو تو ہم بڑا محفوظ کرنے کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بندہ مومن کے لیے تو اس کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے. کیا بات. اس کو بچانے کے لیے کیا پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت کے لیے کیا تدابیر ہے. جو بھی آئے گا اس سے دین سیکھیں گے. جو بھی اسکرولنگ پر آ گیا اور اس نے وہی ظاہر کو اچھا کیا ہے، باطن اگرچہ اس کا ایسا ہے کہ وہ خود اس کا ظاہر اس کے باطن کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، اس کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ نام اسلام کا لے رہا ہے تو بندے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو اسکرول کر رہے ہیں، اس طرح چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اپنی جہالت پہلے ہی موجود تھی، اس کو علم میں تبدیل نہیں کیا گیا تھا، اب مزید یہ اسکرولنگ کے بعد جو جہالت انڈیل دی گئی بندے کے اوپر، اس نے جہالت کو دگنا ہی کر دیا. جو انسان کے پاس اس کے دین کی، اس کے مذہب کی روشنی تھی، اعتقاد صحیح کی جو روشنی تھی، اس کو بھی اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز نے، نت نئے فتنوں نے، جو تو کہتے ہیں نا برائی نے گھر کا راستہ دیکھ لیا. اب تو موبائل گلوبل ولیج اور پھر وہی بات کہ یہ گھر کا راستہ نہیں دیکھ لیا، اب تو یہ ہمارے ہاتھوں میں پھیلتی جا رہی ہے. ہمارے ہاتھ سے جو کچھ اسکرول ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں تو جگہ لے رہا ہے. اب خود تو اتنی پہچان ہے نہیں کہ صحیح اور غلط میں فرق پیدا کر سکیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جس کا گفتگو کرنے کا انداز میرے گفتگو کرنے کے انداز سے میچ کر جائے گا، میں اس کو درست مانوں گا. میری مزاج میں اگر گالیاں دینا ہے اور دوسرا گالیاں دے کر ہی بات کر رہا ہے، اور پھر گالیاں دینے میں وہ چاہے بزرگوں کو گالیاں دے، چاہے دین کو گالیاں دے، خدا اور رسول کے بارے میں ایسے برے کلمات کہہ رہا ہو، لیکن بندہ کیونکہ اس کے مزاج میں گالی سے بچنا نہیں ہے تو وہ اس کو نارمل کی طرح سن رہا ہوگا. اور نتیجتاً جب ان پاک ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی باتوں کو سنے گا یا وہ کلمات سنے گا جو مذہبی مقدسات کے لیے خلاف تہذیب ہوتے، ریگولر سننے کے بعد وہ اس کو نارملائز کر جائے گا، اور پھر اس کو اس قسم کی باتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ کیا اثر مجھ پر کر رہی ہے. پھر نتیجتاً وہ بزرگوں کی بے ادبی پر آئے گا، کتابوں کی بے ادبی پر آئے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی، نبیوں کی، اور پھر نہ جانے یہ سلسلہ پھر کہاں تک بڑھتا رہتا ہے. تو یہ جو اعتقاد کے حوالے سے فساد پیدا ہوتا ہے وہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے، اور جہالت دور ہوتی ہے صرف علم کی وجہ سے. اور علم جب آپ اعتقاد کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اعتقاد کے بارے میں تو علم وہی سکھائے گا جو عالم دین ہوگا، دین کے مسائل کو، دین کے احکامات کو جاننے والا ہوگا، درست اسلامی تعلیمات کو جاننے والا ہوگا. جب وہ درست ہوگا تو پھر آپ کو درست کا علم سکھائے گا. جب وہ خود ہی برا ہوگا تو پھر آپ کو درست کا علم کیسے سکھائے گا؟ لہذا اس سینیریو میں تو یہاں بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے اعتقاد، اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے صحیح العقیدہ سنی علماء سے رابطہ کرے. دین کے بارے میں، اعتقاد کے بارے میں، عقائد کے بارے میں کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی شیطان بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی بات ایسی ہے جو نئی تھاٹ بن رہی ہے اس کے دماغ میں،
تو وہ جا کر ذرا علماء سے بات کریں. دارالفتہ اہل پتہ ہے سنت پر حضور، میں تو سرچ کر لوں گا، میں بڑا مضبوط ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے نا، میں تو سرچ کر لوں گا، مجھے پتہ ہے گوگل میں کہاں کیا چیز موجود ہے. یہ تو پتا ہوگا، شاید یہ پتا نہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز کس کی موجود ہے، اچھا، کون سی کتاب مسلمانوں کی ہے اور کون سی غیر مسلموں کی کتاب ہے. اس کی بھی پرکھ ہونا نا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اگر یوں سمجھیں کہ آباء و اجداد میں سے نام پوچھ لیے جائیں، ذرا اپنا شجرہ نسب بیان کریں، تو آپ کا علم کلی اتنا ہے دادا کہ 4 افراد سے زیادہ اوپر نہیں جا پائیں گے. ایک تو 1400 سالوں میں جس نے جو کتابیں لکھی، جب تک آپ صحیح شجرے کے ساتھ اعتقادی طور پر نہیں جڑیں گے جی، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی کتاب کس کی ہے، کس نے لکھی ہے، کس لیے لکھی ہے. یہ ساری چیزیں جاننے کی اور سمجھنے کی ہوتی ہیں. گوگل کیا ہے؟ گوگل خود ایک سرچ انجن ہے. جی، جو آپ سرچ کریں گے اس میں وہ اس کے مختلف نتائج لا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. چیٹ جی پی ٹی ان ساری باتوں کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر ان کا ایک مکسچر بنا کر وہ آپ کے سامنے دے دے گا. اب اگر آپ اس کو عقیدہ مانیں گے تو آپ بہت سارے عقائد میں خود ایسے اختلاف کا شکار ہو جائیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا. اللہ دیکھیں، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ جس طرح سے دین کو سکھایا ہے، جی، اسی طرح سے ہمیں دین سیکھنے کے اپنے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. صحابہ نے دین سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، جی، اپنے بڑوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، جی، اساتذہ کے پاس خود گئے ہیں جی، اور باقاعدہ استاذ بنایا ہے جی، جو احادیث میں سلسلہ روایت کا ہے. آپ اس میں دیکھیے، ایک محدث دوسرے محدث کے پاس جا کر باقاعدہ اس سے روایت کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہاں سے یہ حدیث لی ہے، کہاں سے چلی آ رہی ہے. جواب یہ نہیں ہے کہ میں نے افواہ الرجال میں یہ بات سنی ہے. جیسے آج کل افواہ الرجال کو اگر آپ کمپیئر کریں گوگل سے تو وہ برابر ہی ہوگا. صحیح. اس میں اسپیسیفک پرسن کی بات نہیں ملے گی، آپ کو افواہ الرجال مل جائیں گے کہ بھئی لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. گوگل سے آپ نے گوگل کر لیا آپ نے، تو وہ آپ کو بہت سارے رزلٹ دے دے گا کہ لوگ یہ رائے بھی رکھتے ہیں، یہ رائے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ درست رائے کیا ہے؟ ارے ہمیں اب ایسا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت پتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. اس میں سے صحیح کیا ہے یہ پتا ہے؟ یہی تو نہیں پتا نا. وہ تو خود یہی پتہ لگانے کے لیے علماء وہ تو خود اخذ کر لیں گے نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شاہ صاحب، ایک ایک چیز کے کئی مسائل ہوتے ہیں، اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کیا بات ہے، بہت خوب، لَا تَعْلَمُونَ. زبردست. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے رجوع کرو. جی، اب آپ دیکھیں، آپ کسی میڈیکل اسٹور پر چلے جائیں، بہت ساری دوائیں رکھی ہوں، جی، اور دیکھیں ساری دوائیں ہیں جی، اور ساری ہی امراض کو دور کرنے کے لیے ہیں، جی، مریضوں کو صحت دینے کے لیے ہیں. لیکن یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ زبردست. کون سی دوا کس مرض کے کام آتی ہے، جی، کس مرض میں افاقہ کرے گی، کس کنڈیشن کے ساتھ افاقہ کرے گی. اگر کوئی دوا لے رہے ہیں تو اس کی سپورٹ کے لیے مزید کون سا مکسچر لینا پڑے گا، کون سا سیرپ لینا پڑے گا، کون سی دوا لینی پڑے گی، یہ پورا وہ بتائے گا نا جو فارمیسٹ ہوگا، جس کو اس کا علم ہوگا وہ بتائے گا. جی. مریض تو جا کر ڈاکٹر کو یہ کہے گا کہ میری آنکھ خراب ہے، جی، آنکھ میں تکلیف ہے. اب آگے تو کام ڈاکٹر کا ہے کہ وہ وجہ جانے کہ آنکھ میں تکلیف کیا ہے. جی، آیا اس کے دیدے میں پریشانی ہے، دیدہ اس کا درد کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جو وینز ہیں یا اس کے پیچھے جو ریٹینا ہے جی، وہ پرابلم کر رہا ہے. یہ تو ڈاکٹر دیکھے گا. جی، آپ صرف اپنی بات، ہاں وہ بھی آئی جانا بھی اسپیشلسٹ آئی بتائے گا. اسپیشلسٹ کے پاس ہی پڑے گا. ہر ڈاکٹر اس کو نہیں لے گا کیس کو. تو آپ دیکھیں کہ جب دنیا کے معاملات میں آپ ایک ایک چیز کو لے کر اس کے اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں، جی، بلکہ آئی ہاسپٹلز میں چلے جائیں اگر آپ، اللہ بچا کے رکھے، امراض سے محفوظ فرمائے، عافیت میں رکھے. آمین. لیکن صرف ایک مضمون کو سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ بات. بندہ ایک ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، چلیں آئی تو پھر زیادہ اسپیسیفک ہو گیا، ہڈیوں کے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، جی، کیونکہ ہڈیاں تو بہت سارے ٹائپ کی، آنکھوں تو پھر وہی دو. ہڈیوں کے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں آپ، تو ان میں بھی الگ الگ افراد موجود ہیں. کس ٹائپ کی ہڈی کا اسپیشلسٹ کون ہے؟ اللہ، پورا ہاسپٹل ہے اس کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی ہاسپٹل میں ایک چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے افراد
ایک ہی پیشنٹ کو دوسرے کی طرف ریفر کر رہے ہوتے، کہتے ہیں یہ میرا ایریا نہیں ہے، میرا ایریا یہ ہے کہ میں صرف بازو کی ہڈی کا علاج کروں گا. اگر آپ نے جوڑوں کے درد کی طرف جانا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی اور ہوگا. اگر آپ کو سر میں کوئی درد ہے اور سر کی ہڈی آپ کی پرابلم کر رہی ہے تو اس کے لیے پھر الگ ڈپارٹمنٹ ہے. جی حالانکہ مسئلہ تو ہڈی کا ہی ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ حل کر لیا جائے. اسے آج کل ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی عالم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، مسلمان تو ہم بھی ہیں. او بھائی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی تو انسان ہے، انسان بھی تو آپ بھی تھے. جی پتہ لگا کہ جب کوئی بندہ کسی فیلڈ کا ماہر ہے جی تو اس کے پاس جا کر آپ اس کا مسئلہ اس سے پوچھتے ہیں. زبردست. ایسے ہی جو علماء دین ہے وہ دینیات کے ماہر ہیں. جی ان دینیات کے ماہر افراد کے پاس جائیں گے تو پھر وہ آپ کے دین میں اگر آپ کو وسوسہ آ رہا ہے تو اس کی اصلاح کریں گے. اعمال میں اگر کمزوری آ رہی ہے تو اس کمزوری کا بتائیں گے. اگر اعمال میں کوئی بری چیز شامل ہو گئی تو وہ پھر واضح کریں گے کہ یہ دین میں ہے یا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ہے یا نہیں. اچھا، یہ جو بات چلی تھی ہماری کہ یہ جو آپ نے ساری کنڈیشن کو بیان فرمایا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا اس کو ہم یہ یعنی ظاہر اچھا باطن برا، ہم اسی طرف آئیں تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بندہ بری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یا ایسے افراد کی پاس بیٹھنے کی وجہ سے، جیسے آپ نے شروع میں اشارہ بھی کیا، بات بھی کی کہ اگر کوئی گالی دینا پسند کرتا ہے تو اسے ایسے ہی افراد اچھے بھی لگتے ہیں اس کی مزاج کی، تو یہ ایسے مزاج والوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یا کہ ایک قلب کی، دل کی کیفیت ہے، یہ کسی بندے کو بھی ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب ایسا ہے کہ جب پانی کے پاس جائے گا نا تو بندہ گیلا ہوگا، برائی کے پاس جائے گا تو پھر اس کو برائی لگے گی، تار کے پاس جائے گا تو اس کو خوشبو لگے گی، خوشبو آئے گی اس میں. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی صحبتوں پر تو خاص طور پر نظر رکھے، کیونکہ اچھائی یا برائی بہت جلدی صحبت کے ساتھ بندے میں منتقل ہوتی ہے. صحیح. انسان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوتا ہے، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، بد مذہب افراد کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ ان کی چیز کو اچھا سمجھنے لگے اور نتیجتاً اپنے اعمال کو، اپنے اعتقاد کو خراب کر رہا ہوگا. اگر انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے یہ کہ ان لوگوں میں بیٹھے جو اس کو اصلاح والے لگتے بھی تو ہوں. اب دیکھیے ہم اکثر مبلغین مدنی چینل کے ذریعے یا ویسے بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑ جائیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑ جائیں. سب سے کامن بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کے بعد؟ کیونکہ بات پر یہاں صلو علی الحبیب کہا جا رہا ہوتا ہے. بلکہ جو لوگ دعوت اسلامی کے ماحول سے تھوڑا دور ہے لیکن جانتے ہیں کہ بھئی یہ ہیں لوگ، وہ آپ کو دیکھیں گے نا تو وہ آپ کا نام شاید بعد میں پوچھیں، وہ آپ کو صلو علی الحبیب پہلے کہیں گے، کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی پہچان بنی ہوئی ہے. یہ پہچان کیوں بنی ہوئی ہے؟ جس نے ذرا سی بھی صحبت لی ہے نا دعوت اسلامی کی، وہ جانتا ہے کہ یہاں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا ماحول بنتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ وہ ماحول ہے کہ تھوڑی سی صحبت سے بھی بندے میں اتر جاتا ہے. تو اچھے ماحول میں جب بندہ آتا ہے تو ان اچھی صحبتوں کو پا لیتا ہے. لیکن جب بندہ ماحول ہی برا اپنائے، برے لوگوں کے پاس جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ برائی ہی کو سیکھ رہا ہوگا اور برائی ہی اس کے مزاج کا حصہ بنتی چلی جائے گی. تو بندے کو اپنی اصلاح اگر کرنی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں لیکن وہ اصلاح کے طلبگار ہوتے نہیں. جسے ایک آخری مثال اس بات پہ عرض کروں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم تو سیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ لفظ کہہ کر اسلام پر اعتراض کریں گے، آپ سمجھائیں تو آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے. بھئی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کرنا کہیں کہ چلیں پھر عالم دین کے پاس چلتے ہیں، اور آپ تو ہیں بھی طالب علم، تو عالم دین سے علم کا مسئلہ پوچھیں تو وہ راہ فرار اختیار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں تو علم کا طلبگار ہوں، مجھے علم ملے گا تو میں حاصل کروں گا، لیکن اس کے باطن میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے علم کلی سیکھا ہوا ہے، مانوں گا نہیں، میں کوئی مجھے سکھانے کی کوشش نہ کرے، میں مانوں گا نہیں. تو یہ ایک ایسا وصف ہے انسان کا، ایسا برا وصف ہے انسان کا جو انسان کو حق کو قبول کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. اس کو ایک جیسے
ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، ایسا ہی باطنی بیماری ہوتی ہے۔ باطنی بیماریوں میں سے شاہ صاحب ایک بیماری ہے عناد حق۔ عناد حق، حق سے بغض ہوتا ہے بندہ، معاذ اللہ، وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی پاک، حق سے جھگڑتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ بہت زیادہ اصلاح کو طلب کرنے والا ہوں، جی لیکن دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل حق کا طلبگار ہی نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ لباس وہ پہنتا ہے کہ لوگ اس کو محمود سمجھیں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں اور کہیں کہ یہ تو دین کی بات کر رہا ہے، یہ تو دین کا طالب علم ہے، لیکن اس کے اندر جو بات پوشیدہ ہوتی ہے جی وہ دین کے حوالے سے پختہ یقین رکھنے والوں کو ڈگمگائے اور ان کو ورغلائے، وہ ایسے سوالات ایک طالب علم بن کر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس طرح کے جو طالب علم اپنے آپ کو کہہ کر آگے فساد کے بیج بونے والے ہیں ان سے بچا جائے، جی اور علماء دین جو باقاعدہ علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں جی ان کے پاس اپنی زانو تلمس کو طے کیا جائے، ایک اسٹوڈنٹ بن کر، ایک شاگرد بن کر، ایک طالب علم بن کر علماء دین کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ جس مسئلے میں کنفیوژن ہو، چاہے وہ اعتقاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اعمال کے حوالے سے ہو، علماء دین کی بارگاہ میں رکھا جائے تو انشاءاللہ تشفی بس جواب بھی ملے گا انشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین خالد بھائی نے یہ ایکسپلین بھی کیا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے عقیدے میں بگاڑ آ جائے، ہمارے عمل میں بگاڑ آ جائے، ہمارا کردار برا ہو جائے، یعنی ظاہر کچھ ہو جائے باطن کچھ ہو جائے۔ وہ راستہ کہ جو اللہ کی ناراضی والا راستہ ہے، یعنی جس راستے پہ رب کی مرضی شامل نہیں ہے، اس راستے پر بندہ کیسے چلتا ہے، وہ کیا اسباب اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ یوں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا یعنی یوں کہیں کہ خلاصہ اگر نکالیں خالد بھائی کی بات کا تو بری صحبت ہے۔ ایسے افراد کی صحبت سے بچیں، ایسے افراد کی دوستی سے بچیں، ایسے افراد کو سننے سے بچیں، ایسے افراد کے پاس بیٹھنے سے بچیں کہ جو آپ کے اندر اصلاح نہیں کر رہے، آپ کے اندر اصلاح نہیں دیکھنا چاہ رہے، آپ کو اچھا نہیں دیکھنا چاہ رہے، بلکہ اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی طبیعت میں جب یہ آنا شروع ہو جائے نا کہ آپ سب سے پہلے تو گھر والوں سے شروع ہو گئے ہیں، بحث مباحثہ شروع کر دیا، اچھا اپنے والد صاحب کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی، اپنی اماں کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی، اب آوازیں اونچی ہو رہی ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، تو پھر دوستوں کے ساتھ، تو رشتہ داروں کے ساتھ، یہ کرتے کرتے پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، کوئی اچھا آدمی ہوگا نا تو وہ آپ کو یہ درس دے گا کہ جب آپ کی آواز آپ کے والد سے اونچی ہوگی تو کوئی آپ کا مخلص دوست جو آپ کا مصلح ہے وہ آ کر کہے گا کہ بھائی جان آپ کی آواز آپ کے والد سے کیوں اونچی ہو رہی ہے؟ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، وہ صحیح ہے غلط یہ تو علماء اکرام فیصلہ کریں گے۔ آپ اپنے والد کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی والدہ کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ بے ادبی والے انداز کیوں اپنا رہے ہیں؟ کیوں اپنے چہروں کو بگاڑ کر ایک وہ شیطانیت والا چہرہ بنا کر اور فرعون والا چہرہ بنا کر آپ اپنے اماں ابا سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیوں یہ انداز آپ نے اپنایا؟ کیوں آپ دوستوں کے اندر یہ جوش پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بھی نفرت کرنا شروع کر دیں؟ اچھا کسی مذہبی شخصیت کو دیکھا، حالانکہ دین تو آپ پڑھیں نا، احترام مسلم کیا ہے؟ کیا مسلمان کا کوئی احترام نہیں ہے؟ جب بات ہو تو ہم ایک عام مسلمان کے ساتھ انتہائی پیار سے پیش آنے کا دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ وہ روایت کہاں جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے بڑھ کر ایک مومن مسلمان کی عزت و حرمت ہے، کیا وہ پیش نظر نہیں ہے؟ کیا وہ ساری روایات ہم نے بھلا دیں؟ ایک مسلمان کا احترام کیا ہوتا ہے، مسلمان کی عزت کیا ہوتی ہے، مسلمان کا ایک مقام کیا ہے؟ ان ساروں کو بالائے طاق لاتے ہوئے مجھے دو چیزیں پتہ چل گئیں اور میں اب اسی پر ساری بات کرنا شروع کر دوں گا۔ اور بات بڑی پیاری خالد بھائی نے کی، بنیں گے شاگرد کہ میں تو سیکھنا چاہتا ہوں، میں سیکھنے کے لیے میں یہ بات، اچھا پورا اعتراض کر دیا، اب بتا رہے ہوں جواب مل بھی جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار،
نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ وہ بات ہے کہ منافقت والا انداز ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. آپ نے نہیں ماننا کھلے لفظوں میں کہ بھائی مانوں گا نہیں، آپ بھلے جو کچھ کہتے رہو، دل کی بڑھاس پھر آپ نکالیں گے. اور مشورہ دوں گا کہ کسی کنویں کے پاس جا کر چلے، اس کو بھی نہ کہیں کسی خالی کمرے میں جا کر دیواروں کے ساتھ دل کی بڑھاس نکالیے. مسلمان کی بے حرمتی نہ کیجیے. دین اسلام ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں پیار کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں محبتوں کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں محبتوں کی ترویج کا درس دیتا ہے، محبتوں کو پھیلانے کا دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے، حسن اخلاق کا درس دیتا ہے، ظاہر کو سنوارنے کا اور باطن کو سنوارنے کا دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے. اسی پر رہیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اور یہ فائدہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دعوت اسلامی کا دینی ماحول کھلی کتاب کی طرح وللہ الحمد آپ کے سامنے ہے. دینی ماحول میں آتے ہی آپ کو جو اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ کو نیک اعمال کا رسالہ بھی اگر آپ کو دے دیتے ہیں، 72 نیک اعمال، آپ پڑھیں تو صحیح نا 72 نیک اعمال کیا ہیں. اس میں یہی ہے، کہیں دل کی اصلاح ہے، کہیں اعمال کی اصلاح ہے، کہیں کردار کی اصلاح ہے، نماز کا، روزے کا، درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت، ان نیک اعمال کو بجا لانے کا ذہن دیا جا رہا ہے. کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلمان کی بے حرمتی ہو، ایسا عمل نہیں ملے گا. وللہ الحمد یہی آپ کو ملے گا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں محبتیں اپنانی بھی ہیں اور محبتوں کو عام بھی کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں. میرا نام محمد علیہ نتاری ہے، میں سیالکوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میں آج ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. جب بندے کی نیت اچھی ہو تو ظاہر اور باطن خود بخود اچھا ہو جاتا ہے، اور جب بندے کی نیت اچھی نہ ہو تو ظاہر اور باطن اور ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت پیارا میسج آپ نے دیا. اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید کال. میرا نام نان فاطمہ ہے. آج کا سبق یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے آپ کی. اللہ برکتیں عطا فرمائے. مزید کال. میرا نام حبیب اتری ہے، ساکن جماعت اللہم ابزد علما. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کے، اللہ پاک عالم بعمل آپ کو بنائے، مفتی اسلام بھی بنائے، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بھی بنائے. دونوں جہانوں کی بلائیاں اللہ پاک آپ کا مقدر فرمائے، آپ کے والدین کا، آپ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کا بھی مقدر فرمائے. مزید کال. محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. وقار بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں، میڈا ڈولا. کیا بات ہے آپ کی. مزید. شاہ صاحب مجھے نات کا اسلامی بھائی خان ہی عرض گزار آئے تو مجھے یہ بدایو. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. یہ بدایو. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین وائیا کا. مزید. ناصر اسلامی بھائی سے میری مدنی التجا ہے کہ مجھے پنجابی والا کلام سنا دے. مدینے کی یاد میں اللہ پاک مدنی چل کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور مرشدی اتار کے ساتھ سب کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین. بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کہہ رہے ہیں جی، عرض یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے رشتہ دار ہم سے بہت حسد کرتے ہیں اور ہر وقت تنقید کرتے ہیں، ان کی باتوں پر بہت پریشان ہوتے ہیں. ہم اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہیں گے ایاز بھائی؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ حسد کرتے ہیں، یہ کون سا تھرما میٹر ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہم سے حسد کرتے ہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ اس طرح کی بات اور اس طرح کا کسی مسلمان کے بارے میں، بالخصوص پڑوسی کے بارے میں، جب کہ رشتہ داروں کی بات ہے، جی اس طرح کی جب وہ رائے قائم نہ کی جائے، جب تک کہ کوئی واضح ایسا جو ہے وہ قرینہ موجود نہ ہو، تو اس طرح. اور یہ چیزیں جب ہم اپنے اوپر ذہن میں سوچ لیتے ہیں نا کہ فلاں میرے سے حسد کر رہا ہے، فلاں مجھ سے یہ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں ہی پریشان کر رہی ہوتی ہیں. حالانکہ ان کو دور دور تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا صورت ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا فارغ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرے. تو بہرحال ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کا پہلو جو ہے وہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے بھی تو صبر کرنا چاہیے. صحیح. دیکھیے حسد کرنے والا خود اپنی آگ میں جلتا رہے گا، آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا.
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی علم دیا ہے، دولت دی ہے، منصب دیا، مال دیا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاسد کے شر سے پناہ مانگیں۔ بقیہ رہی بات کہ اگر وہ حسد کر رہا ہے یا وہ تنقید کر رہا ہے یا وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ تو ان کو غور کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ یا بیہیویئر اختیار کر رہا ہو اور بالخصوص ہو بھی پڑوسی، تو ظاہر ہے کہ تکلیف کا معاملہ تو ہوتا ہے، لیکن صبر کا مظاہرہ کیجئے، درگزر کا معاملہ کیجئے۔ ہمارے بزرگ تو آپ دیکھیے کہ اپنے گھروں کی گندگی بھی لوگ جو ہے وہ ان کے گھروں کی طرف ڈال دیا کرتے تھے، لیکن کیسے صبر کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یوں ہو سکے تو ان کو دعا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس آفت سے، اس برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور ایک اچھا پڑوسی ہونے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ ان کے لیے کم از کم جو ہے وہ شر کا پہلو اختیار نہ کریں، صبر کا معاملہ کریں، نہ سوچیں۔ دیکھیں دل کا معاملہ ہے، دل کی کیفیت ہے کہ دل میں کیا پاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ حسد نہ پاتے ہوں، اگر آپ کو ان کی اصلاح تنقید لگتی ہے تو ممکن ہے آپ کا بھلا چاہتے ہوں، یہ بھی سوچ سکتے ہیں۔ حسن ظن کا پہلو نکالیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ عادل بھائی کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ صاحب؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی۔ کیا استغفر اللہ کہنے سے بھی توبہ ہو جاتی ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ جی استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں، تو اگر دل میں نیت ہے گناہوں سے توبہ کرنے کی تو یقیناً اس سے انشاءاللہ توبہ ہوگی، لیکن اس میں توبہ کی شرائط میں جو ہے 3 چیزیں بنیادی طور پر وہ ذہن نشین رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اگر تو آپ ویسے ہی اجمالی طور پر سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، یہ استغفر اللہ یا اللہ میں بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ خاص کسی گناہ کے بارے میں توبہ کر رہے ہیں تو پھر پہلے نمبر پر اس گناہ کے بارے میں یہ ہو کہ یہ غلط مجھ سے ہوا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کا اعتراف آپ کو ہونا چاہیے، اس پر ندامت کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ میں اس پر شرمندہ ہوں جو مجھ سے ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر آئندہ یہ گناہ، یہ غلطی میں نہیں کروں گا، یہ بھی دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف محض اس طرح توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، ان کی تلافی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو کرنا پڑتا ہے، یعنی ان غلطیوں کو سدھارنا پڑتا ہے، جیسے نماز قضا آپ سے ہو گئی تو اب یہ ایک توبہ تو یا اللہ مجھ سے جو نماز قضا ہوئی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نماز قضا ہوئی اسے پڑھنا بھی ہوگا۔ آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا تھا، وقت پر نہیں دیا، تاخیر کا گناہ ہوا، توبہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرض دینا بھی ہوگا، اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی، قرض اسے دینا بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے اللہ سے توبہ کی چلو جی قرض بھی معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ وقار بھائی کچھ کلام شامل فرمائے۔ صلی اللہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جر کی تعظیم، جانور بھی کرے جر کی تعظیم،
سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ ایک تانگ مدینے جان دی، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، تے مینوں یار بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، تے میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جان ورگی ٹور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، مدینہ یاد آیا ہے، 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 بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو جانا نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں کا ایک ویڈیو پیکیج ہمارے پاس ریڈی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
मेरा नाम अन्नम फातिमा, हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नाम रूल है, मैं सत्य से बात कर रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रिजान अत्तारी है, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, इस्लाम का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नाम अनस है, मैं झानिया से बात कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक सब बच्चों को बरकतों से माला माल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक रहा ज़ाहिर अच्छा बातिन बुरा। जहाँ ज़ाहिर अच्छा और बातिन बुरा पर अगर हम बात कर रहे थे, दोगलापन है, इसमें मुनाफ़क़त आ जाती है। इसके जो नुकसानात हैं मुख्तलिफ़ एतबारात से भी नुकसानात मुआशरे पर भी असरअंदाज होते हैं। सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि फिर दोगलेपन के, इसकी मुनाफ़क़त के जो असरात हैं मुआशरे में भी रूनुमा होते हैं। घर में अगर देखा जाए तो घर में भी इसके मनफी असरात पड़ते हैं। इसी तरह अपनी कैफियत को देखें तो दिल का सुकून इसका बर्बाद हो जाएगा, ज़हनी टेंशन का भी ये शिकार रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, ये खुद भी यूं कहें कि परेशान, फिर जब ये परेशान है तो दूसरों को भी यूं परेशान करेगा। ऐसे ही दोस्त अहबाब, वहाँ पर भी इसका मनफी असर इस अंदाज में पड़ता है। जब ये दोगलापन दोस्ती इन दोस्त वाले रिश्तों में करेगा तो ऐसे दोस्त अगर मुखलिस अच्छे दोस्त हुए तो उससे ही कटना शुरू हो जाएंगे, नतीजतन ये तन्हा रह जाएगा। ख़ानदानी एतबार से देखें तो कोई इस पर एतमाद नहीं करेगा। पड़ोसियों के एतबार से देखें तो मुख्तलिफ पैरायों से अगर देखा जाए मुनाफ़क़त के, दोगलेपन के नुकसानात ही नुकसानात हैं। ऑफिस में हो, दुकान में हो, बाज़ार में हो, मार्केट में है, कहीं भी हैं, इसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। लिहाजा एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा मोमिन वो है कि जिसका बातिन भी अच्छा हो, जिसका ज़ाहिर भी अच्छा हो। तो हमने अपने बातिन की इस्लाह करनी है। अपने बातिन की इस्लाह के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत बरा इज्तिमा होता है। आप इस इज्तिमा पाक में, हफ्तावार सुन्नत बरा इज्तिमा में कहीं भी होता है, आप ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें भी हमें नसीब होंगी। और हर हफ्ते को किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। मदनी मुज़ाकरा देखना ना भूलिए। तो मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत करते रहेंगे। अच्छा, घर बैठे स्क्रीन पर भी मदनी चैनल के ज़रिए भी आप मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे भी अल्लाह ने चाहा तो दिल की इस्लाह होगी। हमारे मुआलिज हैं, क़ल्बी मुआलिज हैं किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह ने चाहा इनकी ये सोबत से हमें फ़ायदा इस अंदाज में दुनिया में भी होगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगा कि हमारा दिल संवरेगा, हमारे अखलाक में बेहतरी आएगी, हमारे किरदार में इंशाअल्लाहुल करीम हमारी बेहतरी आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बनाए जो हमारे ज़ाहिर को भी अच्छा हो जाए, हमारा बातिन भी अच्छा हो जाए। अल्लाह करे कि हम ऐसे अच्छे इंसान बन जाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बुज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बुज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी
چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی